خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کے اس حصے میں ہمیں ابھی جوائن کر لیا سسٹر سمین سید صاحبہ نے. سسٹر بہت شکریہ آپ پہنچ آئی. اور ناظرین کچھ سیگمنٹ اس طرح ہوں گے، ان کا ابھی سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب وہ بتایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، آزادی مارچ اور انقلاب مارچ، کچھ راہ میں رکاوٹیں اور راہ میں کچھ پتھراؤ کی بھی باتیں ہیں، فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں، اور عمران خان نے الزام لگایا کہ اس کی فائرنگ میں تمام جو مسلم لیگی رکن ہیں وہ ملوث ہیں. تو اس پر کتنی سچائی ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے، اور اس مارچ کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کافی ابھی بھی اسلام آباد سے بہت کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے، تو یہ اسلام آباد کب پہنچے گا، اور پھر اصل وہاں پر جب میدان سجے گا اس کا اثر اس موجودہ حکومت پہ کتنا ہوگا، اس پر آپ بھی رائے دیجیے گا. لیکن اب بڑھتے ہیں آج کا جو سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمرین سید صبح ہدایت میں آپ کی خدمت میں نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے نیک اعمالوں کے ساتھ. جی ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کو، کیونکہ آج جمعہ ہے، اس کی مناسبت سے کچھ تسبیح اور کچھ صورت بتانا چاہتی ہوں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خاص طور پہ میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قبر جو وحشت قبر ہوتی ہے، یہ قبر فشار ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے پڑھیں گی تو کہتے ہیں نا کہ جیسے مولا علی نے کہا کہ اپنا جو ہے سامان جو آخرت ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرو، نہ کہ آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں کہ فلانا یہ ہماری اولاد یا ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کریں گے. تو وہ نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی پہ بھروسہ کر کے ان اعمالوں کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، بلکہ جو آپ کی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کسی کے کام آئے کریں، تاکہ جب اس کا اجر پروردگار عالم ہمیں آخرت میں دے اور ہماری یہ مشکلیں پریشانیاں ہم سے ختم کری جائیں اس وقت جب کہ کوئی کسی کے قیامت کے وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیونکہ نہ کوئی رشتے بھی سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ کسی کا بھائی، نہ بہن، نہ باپ، نہ بیٹی، یہ سب رشتے ختم ہو کے صرف اور صرف اپنے اعمالوں کی ہی ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا. تو لہٰذا یہ دنیا میں رہ کے رشتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے بارے میں اگر سوچنا ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر خود غرضی کرنی ہے تو صرف اس بارے میں کریں کہ دیکھیں ہمیں پروردگار کے کتنا نزدیک ہونا ہے اور کیا عمل کرنا ہے جس سے ہماری مغفرت ہو. تو بہترین عمل یہ جو ہمارے قرآن مجید اور ہمارے امائے معصومین ہمیں بتاتے ہیں، تو اس سے اگر ہمیں اس پہ عمل کریں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں شب جمعہ جو ہے، اور جمعہ جو ہو بہترین دنوں میں بہترین دن ہے، تو ان دنوں کی مناسبت سے بہت سی ایسی صورتیں ہمارے امائے معصومین نے ہمیں بتائی ہیں، اور پروردگار نے بھی، اور اللہ کے نام ہے جس سے ہم قبر فشار سے اور تمام جو قبر کی وحشت ہے، اور قبر کی وحشت جیسے سب کو یہ پتہ ہے کہ جب پہلی رات مردے پہ ہوتی ہے تو بہت ہی وحشت والی رات ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بھی بچنے کے لیے اگر ہم ابھی سے اپنی کوشش کریں گے اور اس پروردگار سے دعا مانگیں گے پڑھ کے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر جمعے کو اس میں مبارکہ الباریو، اس میں مبارکہ ہے پروردگار کا نام ہے الباریو، 100 بار پڑھے گا تو اسے خدا اس کے قبر کی جو ہے وہ اس میں تنہا نہیں رکھے گا. مطلب اس وقت جب یہ آپ پڑھتے رہیں گے دنیا میں 100 بار اللہ کا نام ہے، دیکھیے 100 بار پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، تو پروردگار کہتا ہے کہ وہ اس کو قبر میں تنہا نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کا ایک مونس قرار دے دوں، ایک مونس اس کے ساتھ ہو جائے گا جو اس کا اس تکلیف میں اور اس مصیبت میں اس کے لیے وہ کام آئے گا. مونس کا مطلب اس کا غم گسار ہوگا، اس کے کام آنے والا، ان تمام پریشانیوں سے ہٹانے والا ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس پروردگار کے نام سے ضرور اس دنیا میں رہ کے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں ان تمام قبر فشار سے اور اس قبر کی وحشت سے، اور اپنی قبر میں جب ہماری تنہائی ہوگی تو اس کے لیے ہمارے ایک مونس ہمیں قرار پروردگار دے. تو یہ 100 دفعہ پڑھنی ہے تسبیح الباریو. اس کے ساتھ ہی ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ ملک کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے. تو اگر آپ ہر شب جمعہ اگر آپ کے پاس روزانہ نہیں ٹائم ہے تو کوشش یہ کیا کیجیے شب جمعہ کو ضرور اس طرح کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پڑھ لیا کریے. اب یہ صورت جو ملک ہے یہ اگر آپ شب جمعہ کو پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معمول بنانا ہوگا. اور اسی طرح ایک صورت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہر شب جمعہ
सूरत क़यामत 3 बार आप 3 बार पढ़ लें तो क़यामत के हिसाब को आसान कर देती है। देखिए ये अगर 3 बार आप सूरत क़यामत को पढ़ लेंगे तो आपको ये क़यामत के वक्त आपके हिसाब किताब को आसान कर देगी और दुनिया की तमाम बलाएं वो उससे आप महफूज रहेंगे और जो कब्र का जो अजाब है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो ये छोटी छोटी जो आप बातें हैं जो आप अगर हम अपनी ज़िंदगी में से मामूल बना लें कुरान शरीफ की इन चीज़ों को, अल्लाह के नाम को, इस सूरतों को, तो यकीन जनाइए आप दुनिया के साथ साथ ये फ़कत दुनिया ही के लिए नहीं, परवरदिगार आलम दुनिया और आखिरत दोनों के लिए उसे फ़ायदेमंद करार दिया है। तो लिहाजा हमें दुनिया में भी इससे फ़ायदा मिलेगा और बाद मरने के भी हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों पे हमें ज़रूर अपने बारे में बल्कि अपने बारे में इन बारे में ज़रूर ही सोचना पड़ेगा कि ये नहीं कि हम बेशक हम दूसरों के लिए जिए, सबके जिए, लेकिन इस मरने के बाद का भी हमें अपने जहन में रखना होगा और इसके लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना ज़रूर पड़ता है क्योंकि जब इनके बगैर हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद मौत दोनों बेकार हैं अगर आपने इनका सहारा ना लिया। जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बहुत बड़ा पैगाम, और काश कि हमें या हमारे जो बड़े सियासतदान इस वक्त लड़ रहे हैं या अपने इक़्तिदार पे काबिज़ हैं या जब इक़्तिदार मिले तो फिर जिस अंदाज से वो फिर खिदमात सर अंजाम देते हैं, एक वजह यही है कि इनको अपनी मौत याद नहीं है। इनको शायद यही पता है कि हम अगर वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आला बन गए हैं या कोई भी मनसब मिला है, हमने अब क़यामत तक इसी पर चिपक के रहना है, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। और अगर ये इनको खिदमात सही तौर पे अगर ये देते तो शायद इस वक्त जो आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च या इनकलाब मार्च की बातें हो रही हैं तो कोई भी बंदा इमरान साहब या तारिक कादरी साहब के साथ निकलने के लिए इतनी तकलीफ़ या कई घंटों से अब ये इनकलाब मार्च या आज़ादी मार्च इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक ये गुजरांवाला क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। और गुजरांवाला भी किस अंदाज में कि बहुत ये खबरें भी आई, पथराव किया गया और इमरान खान और दीगर जो उनके साथी उनके बकौल फायरिंग तक की गई है। तो अब टेलीफोन लाइन्स ओपन होंगी तो आप भी इस हवाले से बात कर सकते हैं। कल जश्न आज़ादी था पाकिस्तान का और आज भी हम अभी 68 सालगिरह मना के फिर भी हम आज़ादी को तलाश कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी या हकीकी पाकिस्तान, या जैसे बात की जाती कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, वो एक जो ख्वाब देखा गया था उसको हासिल करने के लिए अभी तक हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इससे पहले जिद्दोजहद जो है वो बैरूनी जो हुक्मरान थे उनके साथ थी, और अब जो अंदरूनी हुक्मरान है या कुछ ऐसे ख़ानदान जो साल से पाकिस्तान पे काबिज़ हैं, अभी ये पाकिस्तान की आवाम निकली है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ लोग बचे हैं, नून लीग में अब गुल्लू भट्ट टाइप ऐसे लोग ही हैं जो दूसरों पर पत्थर फेंक सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो एक आवाम की एक उनके तरफ एक रग़बत थी या आवाम का जो एक कहते हैं कि झुकाव था नून लीग की तरफ, जो पिछले साल कुछ ना कुछ देखा गया, लेकिन अब लग रहा है कि अगर आवाम का झुकाव होता तो जैसे कल भी हमने बात की थी कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान खुला है, अगर नून लीग या इस हवाले से वो अपनी पॉपुलैरिटी उसी अंदाज में वो कायम रखे हुए होती तो क़यादत ज़रूर उस दिन जलसा करती। लीजिए आज के पहले कॉलर भी इसी से कि उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह, इश्तियाक भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। या अली मदद। मौला अली मदद जी, हमारी बहन को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे, अल्लाह पाक हिदायत टीवी को तरक्की था फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, हमारे पहले मेहमान थे गुजर गए, आपने माशाल्लाह आज इंडिया की आज़ादी की बात की, कल आपने पाकिस्तान, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ था नहीं बात कर सका आपसे। जी जी फारूक भाई, मैं समझता हूँ कि आज़ादी कौमों की होती है, ठीक है, ये चौधरियों की, मलकों की या बड़े बड़े जागीरदारों की आज़ादी नहीं। ये दोनों मुल्क जब आज़ाद हुए तो ये जिस तरह दोनों के कायदे, मैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और गांधी साहब को भी मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने आज़ादी ली थी, मेरा पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तानी कौम से एक सवाल है कि जब आपने अंग्रेजों को भगाया था 100 साल के बाद या इससे ज्यादा अरसा वहाँ उन्होंने हुकूमतें की हैं, तो क्या उस वक्त आपके अंदर कोई ऐसी चीज थी कि हाँ हिंदू को साथ मत मिलाएं, सिख को साथ मत मिलाएं, वो बुद्ध मत है, वो ये है? आप एक प्लेटफॉर्म जमा हो गए, इधर से कायदे आजम, उधर से गांधी, हिंदू भी जमा थे, सिख भी जमा थे, मुसलमान भी जमा थे, पूरा वो जो खित्ता था वहां के लोग थे, तो उन्होंने एक कौम से आजादी ली थी जो गुलामी कितने 100 सालों के बाद चली आ रही थी, तो वहां आजादी। तो आज क्या हो गया कि वही लीडर आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अकवाल उनके, कौल उनके वो जिंदा मौजूद तारीख में हैं। तो मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ फारूक भाई, मैं बस जल्दी जल्दी आपसे इजाजत चाहूंगा, 2 इशार हैं तो दुनिया समझ जाएगी। मेरा नहीं तो फिर कश्मीर किसका है, ठीक है, मेरा नहीं तो फिर कश्मीर किसका है,
پیسے پر بکنے والا ضمیر کس کا ہے. ہمیشہ کرتے ہیں جو کشمیر کا سودا ہے ان کی اوقات اور ضمیر کا سودا. کہنے کو تو یوں حکمران تم بھی ہو, سچ بتاؤ ذرا کیا انسان تم بھی ہو. بنے پھرتے ہو تم یار کشمیر کے, بنے پھرتے ہو تم یار کشمیر کے, سن لو آج تم ہی ہو غدار کشمیر کے. تو فاروق بھائی دونوں قومیں اپنے لیڈروں کی وہ اقوال سوچ لیں تو پھر آزادیاں ہوں گی, ورنہ یہ غربت, مفلسی, جہالت یہ دونوں ملکوں میں برابر کی طرح جا رہی ہے. تو جو ملک آزاد کر کے گئے ان کی سوچیں کیا تھی, ظلم, غلامی, منافقت, اس کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تو تب یہ آزادیاں ملی ہیں. قومیں آزاد ہوتی ہیں, یہ ہمارے دونوں ملکوں میں چودھری آزاد ہوئے, بڑے بڑے جاگیردار آزاد ہوئے ہیں, تو قومیں اسی طرح غلام در غلام آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو قوم ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں, جس کا جتنا مذہب وہ اپنے اس کی حدود میں رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح بات اشتیاق بٹ صاحب کہ جو آزادی کا, حالانکہ ہم یہاں پہ وہ اس درجے کے شہری نہیں ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, لیکن آزادی کے ساتھ یا وہ حقوق موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, یا ان کہنے کے بے وطنوں کے لیے بھی, یا پردیسیوں کے لیے بھی, کہ جو یہاں کے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے جو حقوق یہاں کی گورنمنٹ دیتی ہے. تو ہمارے ہاں جو دونوں ممالک, اس سے پہلے صدیقی صاحب جو تھے انڈیا سے تعلق تھا, تو وہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ میرے یعنی آپ کے وہ شعر کا مقصد یہی تھا کہ کشمیریوں کے علاوہ جو کشمیر ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے. تو اس پہ اب پاکستان میں بھی رائے جو ہے وہ بن رہی ہے, اور انڈیا جیسے ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ انڈینز بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خود کشمیریوں کو حل کرنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ اپنے جو تکمیل تک پہنچے, جو بھی مسائل وہ حل ہوں, اور پھر جو جنگی صورتحال ہے, یہ سارا بجٹ جو ہے دفاع پر جا رہا ہے ہمارے دونوں ممالک کا, وہ عام انسانوں یا عام انڈینز اور عام پاکستانیوں کے لیے بھی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو. تو اللہ کرے آئندہ کے جو سال آنے والے ہیں وہ حقیقی آزادی کے سال ہوں, اور اس وقت جو آزادی مارچ جاری ہے وہ اب دیکھیں کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے. حکومت نے فری ہینڈ تو دیا, لیکن پولیس کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی راستے میں پتھراؤ کرنے والے ہیں یا فائرنگ کرنے والے ہیں, اور وہ اسی انداز سے پولیس کے پاس کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بد نصیبی ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکمران آتا ہے پولیس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے, اور ابھی بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن ابھی گزرا ہے, لیکن گجرانوالہ میں جو بھی پولیس وہاں پہ مامور تھی انہوں نے صحیح طور پہ کام سر انجام نہیں دیا, اور اگر وہ اس قسم کی جو تصادم کی فضا روکنا چاہتی تو وہ رک سکتی تھی. تو ناظرین آپ بھی آ سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں حقیقی آزادی سے متعلق. انڈین آج آزادی بھی ہے, جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں تو اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, اور جو آزادی مارچ اور انقلاب مارچ جو ہے وہ رواں دواں ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس حوالے سے بات ضرور کیجیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم, میں اظہر صاحب بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مہربانی اظہر صاحب. جی ابھی آپ نے پہلے میں ذرا تھوڑی سی جنرل آزادی کی موضوع کے اوپر کچھ کہوں گا, پھر جو مجھے صورتحال اس پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے یہ جتنی ساری باتیں آزادی کی ہو رہی ہیں, اس کی کوئی بھی شکل ہو, چاہے وہ 1947 سے پہلے کی شکل ہو یا بعد میں ہو, مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنے مقصد کے اصول میں اور اپنا جو جذبہ ہے اس میں کتنی آپ کی صداقت ہے, کتنا آپ کے اندر صحیح معنوں میں ولولہ اور جوش ہے, جس سے آپ نے پہلی آزادی حاصل تو کر لی, لیکن لامحالہ آپ کی جو دوسری علمانہ ذہنیتیں تھیں وہ تو چلتی رہیں, ان سے تو آپ نے آزادی حاصل نہیں کری. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی, گنا جاتا ہے آزادی کا, آزادی نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کنسپٹ ہے سارے کہ جس میں جد و جہد ایک لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے جاری ہے, یہ کوئی ہماری پاکستانی قوم کا کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں ہر قسم کی آزادیاں, ہر قسم کی جد و جہد ہر ملک کے اندر نظر آتی ہے, چاہے وہ ترکی کا معاملہ ہو, سوڈان کا معاملہ ہو, مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو, سب کچھ ہے اپنی اپنی جگہ, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے اپنے نقطہ نظر سے کہ ہمارے اندر سے جو چیزیں پیدا ہیں اس وقت تک, وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک صحیح معنوں میں آپس میں متحد ہو کر اپنی قوم کے انٹرسٹ میں, اپنے ملک کے انٹرسٹ میں گزارنے کا فن آیا ہی نہیں ہے. نہ ہماری سیاست نے اس چیز کو ڈیولپ کیا, نہ ہماری جو عوام کی ایک سوچ ہے
اوور آل تھنکنگ ہے اس میں وہ چیزیں ڈیولپ ہو پائیں. نتیجہ اس کا یہی جو افراتفری آج نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے گجرانوالہ کا ذکر کیا, میرے سامنے سب سینز مجھ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خاص سیاسی رہنما ہیں جناب شہباز شریف صاحب, پرویز رشید صاحب, ان کے بیانات آپ دیکھیں تو ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک یہ آزادی کا جو مارچ ہے ان کے لوگوں کی یہ موت آپ ہی مریں گے. یعنی یہ ایک ایسا بیان ہے کہ جو آپ ایک اتنے بڑے سیاستدانوں کے منہ سے سن رہے ہیں اور یہ مستقل بیانات آ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیے کہ جب یہ بیانات ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرف سے یہ زبان اور یہ لہجہ استعمال ہوگا تو اس کا اثر عوام کے اوپر کیا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو وہاں کی انتظامیہ پولیس ہے اور جو بھی سیاسی انتظامیہ ہے, کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں کیا ہو سکتا ہے یا دوسری جگہوں پہ اور آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک کھلم کھلا ایک سمجھیے بغاوت کے ایلیمنٹس ہیں کہ جس میں بجائے اس کے کہ آپ پانی ڈال کے اس آگ کو سرد کریں, آپ اور اس کو آگ کو بڑھا رہے ہیں, اور نہ معلوم کتنے لوگ اس میں لامحالہ زخمی ہوئے ہیں, کیا کیا ہوا ہے کیا کیا نہیں ہوا ہے. اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ صرف آپ کی سراسر سیاسی اور انتظامیہ کی نہ صرف ناکامی ہے بلکہ اب میں کیا کہوں ایک طرح سے وحشیانہ پن ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ کہ جب انہوں نے عمران خان نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ صاحب ہم سکون کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے احتجاج ان کا حق ہے, اور اب دھرنے کی بھی ہمارے شہباز شریف صاحب ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ دھرنے کا مطلب ہے دھرنا, یعنی اس قسم کی چیز ہے. بھائی ٹھیک ہے احتجاج آپ کا حق ہے, آئینی طور پہ آپ کا حق ہے, مطالبات کے بات چاہے آپ کے آئینی کار میں نہیں آتے ہوں, لیکن ان سب چیزوں پہ آپ لوگ کیا سو رہے تھے کیا کہ یہ ساری چیز دیکھیے یہ وہی کھیل ہے جو میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جب تک آپ کے اندر وہ بصیرت اور وہ حکمت اور یہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوں گی, یہ سب اسی طرح سے چلتی جائیں گی. اب آگے جا کے دیکھیے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. ابھی آپ کو بھی اندازہ کچھ نہیں اظہر صاحب کہ آگے جا کے کیا ہوگا, کچھ کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کسی کو؟ میں تو صرف اس چیز کے اس میں ہوں, انتظار میں ہوں کہ جتنا ہی جلد سے جلد دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی شکوہ و شکایت ہو مگر اپنا ہے, تبت صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے, دست الفت سے جلا بخشے ہنسی خوابوں کو, مل کے تعمیر کریں کہ یہ گھر اپنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک ہم متحد طور کے اوپر اپنے مسائل کا حل نہیں کریں گے, یعنی ضرورت تو اس وقت اس بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب اذان دیتے اور طاہر قادری صاحب نماز پڑھا دیتے. یہ اگر جذبہ ہماری قوم کے لیڈروں میں ہوتا کہ صاحب ہم اپنے مسائل کو مل جل کر لیں, کیونکہ دیکھیے یہ جو اقتدار کا کھیل ہے یہ تو آتا جاتا رہتا ہے, آج آپ اقتدار میں کل کوئی دوسرا اقتدار میں ہوگا, لیکن پورے ملک کے جو عوام ہیں جن کی زندگیاں آپ نے ایک عذاب بنا دی ہیں, سمجھنا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہی ہے, جب آپ کا معاشرہ اس لیول کے اوپر پہنچ جائے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے. یہ تو مجھے اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ اسی کی مثال سامنے آ رہی ہے. اور جب تک آزادی دیکھتے ہیں نظر صاحب کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ آپ کی کال کا کہ ابھی تک چلے سرحدیں تو ہماری آزاد ہو گئی, لیکن جو سوچ ہے وہ آزاد ابھی تک نہیں ہوئی, غلامانہ سوچ ابھی بھی چل رہی ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے جو معاملات ہیں, کچھ لوگ جب آ جاتے ہیں قابض ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اب جاگیر ہے. نواز شریف صاحب کا کل کا جو وہاں پہ زیارت گئے تھے اس کے حوالے سے ایک بیان یہاں آج کے اخبار میں چھپا ہے کہ پاکستان منفی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا, جمہوریت کے خلاف مارچ کرنے والے ملک کی ترقی پر توجہ دیں. تو یہ ان کے مطابق جمہوریت کے خلاف یہ مارچ ہو رہا ہے, پاکستان کے خلاف یہ مارچ ہو رہا ہے. تو سب کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں. پچھلے بار کوئی دھاندلی اگر ہوئی ہے یا وہ بوگس ووٹوں کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت یا یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ جمہوریت اگر ڈیریل ہو گئی یا اصل جمہوریت ہے بھی یا نہیں, اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. تو جمہوریت ہم نے یہاں سسٹر دیکھا ہے ویسٹ میں کہ آپ کو رسائی ہے, کونسلر تک رسائی ہے, آپ کے حقوق ہیں, آپ کو سب کچھ چیزیں, صحت تعلیم ہی ہے یہاں پر جو ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کی. تو وہاں پر صحت کی کیا حالت ہے یا وہاں پر تعلیم کی کیا حالت ہے ہم سب کے سامنے. تو کیا فرمائیں گی وہاں پہ تعلیم اور صحت کبھی صحیح ہوگی وہاں پہ محکمہ؟
نہیں جس طرح کہ وہاں اگر آپ ایک گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں اگر جائیں تو آپ اگر وہ دیکھیں، بلکہ بہت دفعہ بھی یہ پروگرامز دکھائے گئے ہیں کہ کتنی ان ہائیجینک طریقے سے مطلب وہاں پر چیزیں ایون جو آپ کی مقتل گاہیں، جی بالکل بالکل اس طرح سے، اور وہ دیکھ کے ہم حیران پریشان ہو گئے کہ اس طرح کی بھی چیزیں آپریشن تھیٹر میں ہو سکتی ہیں. تو مطلب یہ جب یہ معیار ہو جائے تو اب یہ سوچیے کہ لگتا ہے کہ تو زیرو پہ ہے، اسے نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ جس طرح کی وہ حالات اندر. اور تعلیم کا بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو اگر کھول بھی دیے جاتے ہیں اسکول تو وہ پتہ چلتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، لوگ اپنے ذاتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور بچے وہاں پر نہیں ہیں، اور جو پیسہ وہ فنڈنگ آ رہی وہ سب کھا پی رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کی جو ہماری یہ چیزیں ہیں اس کو ہمیں جب تک ہم نہیں تبدیل کریں گے اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو، تو کس طرح سے ہمارا ملک چلے گا. اور دیکھیں یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پچھلا دور بھی گزرا ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، ان کے حمایتی اقتدار میں رہے، اس وقت نواز لیگ کی بھی حکومت آ گئی. جمہوریت ہے اس کی جو بنیاد ہے بلدیاتی الیکشن ہے، کہ آپ کی گلی محلے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کا کونسلر ہی حل کر سکتا ہے، آپ کو ایم پی یا ایم ایل اے تو ملتا ہی نہیں ہے پہلے تو، پھر اس تک رسائی حاصل کرنا عام بندے کی وہ بھی ایک کونسلر سے ملنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. کونسلر سے ملیں تو چلے ان کے پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ارد گرد یا کوئی ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو بلدیاتی انتخابات سے ہی دوری ہے، اور پورا سہارا دینے والی اب جو ہماری عدالتیں ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ وہ اس لیے کمیشن کا اعلان کر دیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی ابھی کمیشن کا اعلان کیا قوم سے خطاب میں کہ ٹھیک ہے جو بھی دھان لیگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم کمیشن کا اعلان کر دیتے ہیں، 3-4 ججز جو ہیں وہ مل کے کوئی کام کریں گے. کیا بنا جو ابھی تک جو کمیشن ہے، پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو کمیشن بنایا گیا اس حوالے سے بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے حوالے سے جو بھی کمیٹی یا کمیشن بنایا گیا سمجھے کہ وہ معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کے برابر ٹائم میں چلا جاتا ہے. اور وہ تو جیسے کہ ابھی انہوں نے اظہر صاحب نے بھائی نے کہا، بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ اس چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہ نماز پڑھیں اور وہ جو ہے اذان دے اور وہ نماز پڑھیں. مطلب کہ اب جیسے کہ آپ نے نیوز بتائی تو مطلب ایک تو ہٹ درمی والی بات ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں. بس جب یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے ماننا ہی نہیں، تو وہ آپ کوئی سچ چیز بھی ہے اسے بھی نہیں ماننا، غلط ہے وہ بھی نہیں ماننا، اور صحیح تو ہے تو وہ تو ماننا ہی نہیں ہے. جی ہاں. اور بس اب جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے ناظرین، سب سے جو ایک اہم طاقت پاک فوج کی حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ اس وقت بالکل خاموش ہے. کہ کیا حالات اس سے پہلے بھی خیر بہت کم خراب ہوتے تھے تو فوج آتی تھی اور پھر خطاب ہو جاتا تھا اور پھر سارے سیاستدان اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے. کیا اس نہج تک پاکستان جا رہا ہے، ماشاء اللہ تک پاکستان جا رہا ہے، یا یہ ابھی بھی کچھ سوجھ بوجھ کے ساتھ سیاستدان یہ معاملات حل کر لیں گے؟ اسلام آباد پہنچ کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.